کیونکہ یہ موضوع اس مہینے سے مناسبت بھی رکھتا ہے اور
اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر بے شمار نشانیاں بھی ہیں اور ہمارے لیے عبرتیں بھی ہیں۔ اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو حق کو سننے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم قرآن حکیم میں بیت اللہ شریف کی تاریخ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ ہے جو مکہ پاک میں، وہدی للعالمین، اور ہم نے ابتدائی طور پر اس گھر کو تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا۔ تاریخ ابن کثیر کے اندر بیت اللہ شریف کے ابتدائی گھر ہونے کے بارے میں انہوں نے خاصی بحث فرمائی ہے، لیکن اس سے پہلے میں حدیث نبوی شریف کے حوالے سے بیان کروں۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلا اللہ کا کون سا گھر تعمیر ہوا؟ سرکار نے فرمایا کہ سب سے پہلا گھر بیت اللہ شریف بنا، اور اس کے تقریباً 40 سال کے بعد بیت المقدس تعمیر ہوا، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے گھر تاریخ انسانی میں، تاریخ زمین میں سب سے قدیم ترین ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا یا اس کا وقت آیا کہ اس کو پیدا کیا جائے، تو سب سے پہلے پانی پیدا کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی پیدائش کے بعد پیدا ہوئے ہیں، یہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں۔ 4 احادیث، سب سے پہلے پانی پیدا ہوا، پھر ہر شے کو اس پانی سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح کو پیدا کیا، دوسری حدیث سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، تیسری حدیث سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کے نور کو اپنے ذاتی نور سے شرف عطا فرما کر پیدا کیا، چوتھی حدیث۔ تو ظاہر ہے ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز ہی پہلے ہوگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چوتھی حدیث پاک ارشاد فرمائی ہے، اس کے اندر ایک نشانی ملتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باقی چیزیں بعد میں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے سب سے پہلے لوح اور قلم کو پیدا فرمایا، اس میں دونوں کا ایک ساتھ ذکر آتا ہے، اور پھر فرمایا کہ قلم کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لوح کے اوپر لکھو۔ قلم نے عرض کی مولا تعالیٰ کیا لکھوں؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما یکون وما ہوا کائن ما کان وما ہوا کائن، جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی لکھ اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ چنانچہ قلم نے اللہ کریم کے دیے ہوئے علم سے جو کچھ اس سے پہلے پیدا ہو چکا تھا اسے بھی لکھا، اور جو کچھ بعد میں قیامت تک ہونے والا تھا وہ سب لکھ لیا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوح و قلم جب پیدا
آٹومیٹکلی ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اس وقت صرف اور صرف محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کریم نے میرے نور کو پیدا فرمایا. 14,000 سال تک میں ایک فانوس اور ایک قندیل کی شکل میں، نور کی شکل میں سیر کرتا رہا اور اللہ کریم کی عبادت کرتا رہا. پھر اللہ کریم نے میرے نور کو لیا اور میرے نور سے تمام کائنات کو تخلیق کیا. اس سے بھی پتہ چلا کہ سرکار کا نور سب سے اول ہے. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ سب سے پہلے اللہ کریم نے پانی کو پیدا فرمایا. پانی کے اوپر جو جھاگ تھی اس کو حکم فرمایا کہ ایک فلانی جگہ پر اکٹھی ہو جا. پانی کی جھاگ ساری کی ساری ایک جگہ پر اکٹھی ہو گئی اور ایک عرصہ دراز تک وہاں پر اسی طریقے سے وہ جھاگ اکٹھی رہی. پھر اس جھاگ کو مٹی ہو جانے کا حکم فرمایا. یہ زمین کی ابتدا تھی. مٹی بڑھتی گئی اور آہستہ آہستہ اسے پھیلنے کا حکم فرمایا. چنانچہ وہ مٹی پھیلنے لگی. جب اتنی پھیل گئی جتنی اللہ کی مشیت تھی تو پھر اسے ایک جگہ ٹھہرنے کا اور قرار پکڑنے کا حکم فرمایا. لیکن اس میں لرزش تھی، ہلتی تھی، بندہ آسانی سے اس کے اوپر چل نہیں سکتا تھا. پھر اللہ کریم نے پہاڑ پیدا فرمائے. پہاڑوں کو اس کے اندر نصب فرمایا جیسے کسی بھی شہر میں کیلوں کو نصب کرتے ہیں. پہاڑوں کے آنے سے وہ بیلنس ہو گئی اور قرار پکڑ گئی، ایک جگہ رک گئی. اب ایک عرصہ دراز کے بعد اللہ کریم نے پھر اس کے اندر جانور پیدا کیے، جانوروں کے کھانے کو چارہ پیدا کیا، نباتات پیدا کیے، درخت پیدا کیے اور پھر تقریباً یہ سارا کچھ بن چکنے کے تقریباً 14,000 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کرنے کو. یہ جو جگہ تھی جہاں پر وہ جھاگ اکٹھی رہی، جہاں پر مٹی پیدا کی گئی اور پھر مٹی کو پھیلنے کا حکم دیا، یہ وہی جگہ ہے جہاں آج بیت اللہ شریف قائم ہے. تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین بننے سے پہلے ہی اس کی جگہ جو ہے وہ متعین ہو گئی تھی. زمین بننا یہاں سے شروع ہوئی. پوری زمین کے بننے کا مرکز یہ ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ زمین کی ناف یہ اس لیے کہ بچہ بھی ناف کے مقام سے بننا شروع ہوتا ہے، یا ناف کے پچھلے حصے پر جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہاں سے بننا شروع ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہاں بیت اللہ شریف بنایا گیا اور بیت اللہ شریف سے ہی آگے ساری کی ساری زمین کو فیضان عطا فرمایا. دوسری بات، حج بیت اللہ شریف لوگ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر فرض کیا. حج بیت اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نشانی اور ایک خاص جو ہے وہ حکمت رکھی. میں آپ کی توجہ خصوصیت کے ساتھ ایک خاص حکمت کی طرف دلانا چاہتا ہوں. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ لکھا ہے، اقبال نے اپنے شعروں میں بھی اسے کوٹ کیا ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ جیسے جیسے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرتا جا رہا ہے، دور ہوتا جا رہا ہے، ہم لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. دین کی جو اصل روح اور اسپرٹ تھی وہ ہمارے اندر نہیں رہی. اب ہم عبادت جو ہے وہ رسم سمجھ کے، رواج سمجھ کے کرنے لگے ہیں، اس کو عبادت سمجھ کر نہیں کرتے. ہم اس سے واقف ہی نہیں ہیں کہ نماز باقاعدہ ایک نظام کا نام ہے، ایک خاص قسم کی مشق اور پریکٹس کا نام نہیں ہے. ہم دن میں 5 وقت آ کے وہ خاص پریکٹس اور خاص قسم کی مشق کر کے چلے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ روزہ ایک نظام کا نام
نہیں ہے. لوگ عمرے کے لیے ہر سال میں 2 دفعہ 4 دفعہ بھی جاتے ہیں، لیکن عمرے کا اصل مقصد جو ہے وہ ذہن میں نہیں ہے. حج کرنے کے لیے بعض لوگوں کو اللہ کریم نے ہر سال کی توفیق عطا فرمائی ہے، لیکن حج کا اصل مقصد جو ہے وہ ذہنوں سے محو ہو چکا ہے. میں اسی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. بظاہر دیکھیے حج کا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق اور کنیکشن ہے. ہم ہر سال اسی مہینے میں اس موضوع پر تقریباً ہر مسجد میں خطابات ہوتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی، اس سے پہلے حج کا بیان ہوتا ہے. ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، وہی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے. لیکن گفتگو اس طرف آنے سے پہلے میں ایک حکایت ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. محمود غزنوی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا بڑا ایک چہیتا اور بڑا ایک محبوب ایک غلام تھا جو اس نے کہیں سے خریدا تھا، جس کو ایاز کہتے ہیں. ایاز کی خوبی یہ تھی کہ وہ سیانہ اور عقل مند بہت، نہایت دانا بینا اور حکیم آدمی. حکیم سے مراد عقل مند. اور اس کی اس محبت کی وجہ سے دوسرے وزراء، دوسرے مشیر اور حکمران جو ہے چڑھنے لگے. بادشاہ جو ہے وہ اس کو اہمیت زیادہ دیتا ہے، اس کو زیادہ قریب رکھا ہوا ہے. ہم اتنے عرصے سے بادشاہ کی خدمت میں رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی. تو جب چڑھنے لگے، حسد کرنے لگے، تو طرح طرح کی شکایات پیدا ہونے لگی. محمود نے چاہا کہ ایاز کی عقل مندی، دانائی اور اس کے تفوق اور اعلیٰ ہونے کو تمام لوگوں پر ظاہر کرے. حکایات بہت سارے مشہور ہیں، میں ان میں سے ایک کوٹ کروں. ایاز نے شاہی خزانے سے ایک نہایت قیمتی ہیرا منگوایا اور سارے بڑے بڑے وزیروں کو اکٹھا کر کے ایک ہال میں اکٹھا کر لیا. ایاز کو بھی کھڑا کر لیا اور ایک وزیر کو وہ قیمتی ہیرا دے کر کہنے لگا کہ اس کو توڑ. وزیر نے سوچا کہ شاہی خزانے کا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، اتنا قیمتی ہیرا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ بعد میں مجھ پر اطاعت کریں کہ تم نے اس کو کیوں توڑا، میرے خزانے کا اتنا بڑا نقصان کر دیا. اس نے کہا کہ حضرت اتنا قیمتی ہیرا میں کیسے توڑ سکتا. اس نے کہا اچھا اگلے بولے. سب نے یہی بات سوچی کہ ہیرا جو ہے وہ قیمتی ہے، اسے نہیں توڑنا چاہیے، بادشاہ کا نقصان ہوتا ہے. آخر میں ایاز کی باری آئی. ایاز نے جھٹ ہیرا پکڑا، ہتھوڑیاں لیا اور اس کو توڑ دی. توڑ کے جب کھڑا ہوا تو بادشاہ نے ذرا غصے سے پوچھا کہ تو نے اس کو کیوں توڑ دیا، یہ تو اتنا قیمتی ہیرا. ایاز کا جواب دیکھیے. ایاز نے کہا کہ جناب کے حکم سے زیادہ قیمتی نہیں تھا. جناب کے حکم سے زیادہ قیمتی ہے. تو حکمتیں جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی کام میں یقیناً ہوتی ہیں، لیکن بندے اور غلام کا کام حکمت پر نظر رکھنا نہیں ہوتا. بندے اور غلام کا کام مالک کے اور آقا کے حکم پر نظر رکھنا ہوتا ہے. چنانچہ ایک مسلمان کو اور ایک بندہ مومن کو مسواک اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے دانت صاف ہو. مسواک اس لیے کرنا چاہیے کہ میرے محبوب کریم نے اس کے کرنے کا حکم دیا. سارے کے سارے حج کے اندر یہی فلسفی سمجھائی گئی ہے. سارے کے سارے حج کے اندر آپ نے بہترین سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، آپ کو 2 چادریں لپیٹنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ یا آپ حج کو چھوڑ کر بقیہ زندگی میں کوئی کانسیپٹ ہے ہمارے ذہنوں میں، کسی بڑی سے بڑی اجتماعی تقریب ہو، مذہبی تقریب ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ 2 چادریں باندھ کر اور لپیٹ کر وہاں چلے جانا جو ہے وہ ہماری بزرگی اور ہماری جو ہے روحانیت میں اضافہ کرے گا یا کسی قسم کی عبادت کے اندر خشوع و خضوع میں اضافہ کرے گا. نہیں، نہ ہم جاتے ہیں نہ ہمارے یہاں
رواج ہے، بلکہ پورے عالم اسلام میں کہیں رواج نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ ہم صرف اور صرف حج میں کرتے ہیں، بذات خود یہ عبادت ہو نہ ہو اس میں حکمت کیا ہے ہم نہیں جانتے، صرف اور صرف اس لیے احرام باندھ لیتے ہیں کہ محبوب کریم نے احرام باندھا ہے اور احرام باندھنے کا حکم عطا فرمایا۔ کنکریاں مارنا، پتھر پھینکنا، کوئی بھی ذہن اور کوئی بھی عقل جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتی کہ یہ کوئی عبادت ہو۔ حج کے اندر ہمیں یہ کام سنجیدہ سے سنجیدہ شخص، عقل مند سے عقل مند شخص، مدبر سے مدبر شخص یہ کام کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے۔ کیوں؟ محبوب کریم نے اس کے کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، ایک سنجیدہ شخص جو ہے اس کو جتنی بھی جلدی ہو وہ زیادہ سے زیادہ تیز چلتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کسی نے عقل مند شخص جو ہے وہ بازار میں دوڑا جا تو دوڑنے کو سنجیدگی اور متانت اور عزت کے منافع سمجھا جاتا ہے، لیکن وہاں دوڑا جاتا ہے تو دوڑنا کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن وہاں عبادت قرار دیا گیا۔ کیوں؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، یا اللہ کریم نے کرنے کا حکم دیا تو سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، میدان عرفات میں جا کر ٹھہرنا، وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس جگہ میں ایسا کیا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے سنتا ہے، اللہ کریم ہر بندے کے زیادہ قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم ہر بندے کی شاخ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوانا ہے تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر شخص کی رگے جان سے اس سے زیادہ قریب۔ تو سارے کے سارے حج کے اندر بنیادی فلسفی پہ کیا ہو کہ بندے کی نظر جو ہے وہ مالک کے حکم پر ہونی چاہیے، مصلحتوں اور حکمتوں پر نہیں ہونی چاہیے۔ اے کاش کہ ہم ایک حج زندگی میں ایسا کر رہے ہیں کہ جو روح اسلامی سے مطابقت رکھتا ہو۔ آپ دیکھیے انسان سب سے پہلے احرام باندھتا ہے، احرام کے اندر وہی دو چادریں اور اسی سائز کی دو چادریں ہوتی ہیں جو کفن کفایت، جو کفن میں ہوتی ہیں۔ اور اب تو جہاز نکل آئے تو ان کو چونکہ یہ ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ میں نے 15 دن بعد، 7 دن بعد، 6 دن بعد واپس آ جانا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے پر ذرا نظر دوڑائیے، کسی بندے کے جانا ہوتا تھا، سال 2 سال پہلے سے وہ مائنڈ بناتا تھا، اس کے اسباب مہیا کرتا تھا، زاد رائے اکٹھا کرتا تھا، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے جمع کرتا تھا تاکہ ان کو پیچھے دے کے جائیں، اور پھر اس نے ایک سواری خریدنی ہے، پھر اس سواری پر اس نے دالیں، چاول اور یہ سارا کچھ اس نے رکھنا ہے، پھر پورا ایک قافلہ ترتیب دینا ہے جو چلے، پھر ایک گائیڈ کا انہوں نے بندوبست کرنا ہے جو راستے کے نشے و فراز سے واقف ہو، جنگلات میں کہاں کہاں ڈاکو ہوتے ہیں، کہاں کہاں خطرہ ہے اس سے واقف ہو۔ تو اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، ان کے ذہنوں میں یہ چیز ہوتی تھی، جدید سہولیات نے ہمارے ذہنوں سے یہ چیز نکال دی۔ وہ لوگ جب رخصت ہوتے تھے تقریباً 1300 سال میں یہی ہوتا رہا، 1300 سال یہی ہوتا رہا۔ وہ لوگ جب نکلتے تھے گھر سے تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہم نے وہاں بھی پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا، کہاں ہماری موت آ گئی، کہاں اچانک ڈاکہ پڑ جانا ہے، لٹ جانا ہے، مر جانا ہے۔ چنانچہ جب وہ گھر سے رخصت ہوتے تھے تو بالکل ویسے رخصت ہوتے تھے جیسے مرنے والا بندہ اپنے سارے کے سارے معاملات نپٹا کر، وصیت لکھ کر، گھر والوں کو الوداع کہہ کر رخصت ہوتے ہیں۔ تو یہ حج کی بنیادی اسپرٹ ہے کہ جس طریقے سے بندہ مرنے لگتا ہے اور اس کو پتا چل جائے کہ کل کو میں نے مر جانا ہے یا چند دن بعد میری موت ہو جانی ہے، تو وہ اپنے معاملات جس طریقے سے نپٹاتا ہے، حاجی کو چاہیے کہ حج پر جانے سے پہلے اس طریقے سے اپنے معاملات نپٹائے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے ہر ایک خاص جا کر اس سے معافی مانگے، جس کا قرض دینا ہے اس کا قرض پہ دے ادا کرے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ قرضہ سب پر چڑھا ہوا ہوتا ہے اور حج کرنے چل پڑتے ہیں، تو اس طرح کے حج قبول نہیں ہے، اس طرح کے حج قبول نہیں۔ ایک نفلی حج کرنے جا رہا ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب نفل کا سا ہو،
آپ جب نیت کرتے ہیں 2 رکعت نماز نفل کی تو نماز پڑھیں گے تو نفلوں کا ہی ثواب ملے گا، فرضوں کا ثواب تو نہیں ملے گا، اور نفلی حج کریں گے تو نفل کا ثواب ملے گا، اور قرض کا ادا کرنا فرض ہے، فرض کو چھوڑ کر جو بندہ نفل ادا کرتا رہے، میں نہیں بتاتا ہوں، آپ سے فتویٰ پوچھتا ہوں کہ بتائیے ظہر کی جماعت کھڑی ہو، جماعت ہو رہی ہو جس میں شریک ہونا واجب ہے، اور اگر عشاء کی جماعت کھڑی ہو تو قرات کا سننا واجب ہے، قرآن کا سننا واجب ہے جو امام پڑھ رہا ہے، ایک شخص پیچھے جو ہے وہ 2 رکعت نماز نفل نیت کر کے کھڑا ہو جائے، اس کے نفل ہو جائیں گے؟ نہ صرف یہ کہ نفل نہیں ہوں گے بلکہ گناہگار بھی ہوگا، ساتھ میں گناہگار۔ یہ تو رہی نا نفلوں کی بات۔ سنت مؤکدہ، وہ سنت مؤکدہ جس کے بارے میں فقہاء نے فرمایا کہ سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں جو سرکار نے ہمیشہ پڑھی ہو، ہمیشہ پڑھی ہو۔ سنت مؤکدہ جماعت کھڑی ہو جائے تو نہیں پڑھ سکتے، چھوڑنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اگر جاری رکھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ امامہ باندھنا سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ جماعت کھڑی ہے، ایک شخص وضو کرنے کے بعد امامہ باندھنے کھڑا ہوا ہے، گناہگار۔ اگرچہ سنت پر عمل کر رہا ہے لیکن واجب کو چھوڑ رہا ہے۔ جماعت کھڑی ہے، ایک شخص جو ہے وہ مسواک کرنے میں لگا ہوا ہے، گناہگار ہے۔ واجب جا رہے، سنت پوری کرنے میں لگا، اور ایک شخص جماعت کھڑی ہے، کلیوں پر کلیاں کر رہا ہے، ناک میں پانی چڑھا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے رکعت چلی جاتی ہے، اس کی چھوڑنے کا حکم ہے، کلی نہ کرو، ناک میں پانی نہ چڑھاؤ۔ 3 دفعہ، اگر 2 دفعہ میں اطمینان ہوتا ہے کہ 2 دفعہ عضو کو دھو کے وضو ہو جائے گا تو 2 دفعہ دھو، 3 دفعہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نفل یا فرض یا واجب کو چھوڑ کر جو بندہ نفلوں میں لگ جاتا ہے اس کے نفل قبول بھی نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ کا۔ تو بتائیے ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو 10,000 پاؤنڈ 20,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ہڑپ کر جاتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ امیر بنا ہوا ہوتا ہے، اس پر اس کے کارخانے اور ملیں چل رہی ہوتی ہیں، کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، اور چل پڑتا ہے وہ حج کرنے کے لیے۔ میں نہیں کہتا ہوں، آپ بتائیے کہ ایک نفلی کام کرنے چلا ہے اس پر تو حج فرض ہی نہیں ہے جب تک وہ قرض نہ ادا کر لے، قرض ادا کر لے پھر صاحب استطاعت ہو تو پھر فرض ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ حرام کے مال سے حج کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مذاق ہوا، اس کو ثواب ملتا ہے ہرگز، بلکہ فقہاء نے فرمایا کہ حرام کا مال تو حرام کا حرام، جو بندہ حرام کے مال پر ثواب کی نیت رکھتا ہے، آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوگا اس کو، علماء فرماتے ہیں کہ بینک سے آپ کو جو سود ملتا ہے، یہاں عموماً لینا پڑتا ہے، سود ملتا ہے، اس سود کو آپ کسی نیک کام میں ثواب کی نیت سے خرچ نہیں کر سکتے۔ نیک کام میں لگائیں اسے، اپنے اوپر خرچ نہیں کریں، مسجد کو دے دیں، مدرسے کو دے دیں، کسی فلاحی ٹرسٹ کو دے دیں، لگے گا، لیکن ثواب کی نیت اگر کر لی تو یہ کفر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے حرام کو حلال سمجھ لیا۔ تو بتائیے یہ ضابطہ کیوں بنا ہے کہ جب کوئی شخص حرام کو حلال سمجھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے حرام ہونے کا انکار کرتا ہے، اور حرام کا حرام ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، وہ اگر اس کو حلال سمجھ رہا ہے تو گویا کہ قرآن و حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ اب دیکھیے ایک شخص جو ہے وہ حرام کا مال جو ہے وہ کما کر حرام کے پیسے اکٹھے کر کے اس سے حج کرنے جاتا ہے، اس سے عمرہ کرنے جاتا ہے، بتائیے کیا ہوگا؟ کیا اس کا عمرہ قبول ہے؟ کیا اس کا حج قبول ہے؟ وہ صرف اور صرف سیر سپاٹا کرنے جا رہا ہے، ماں سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ حج کی اسپرٹ جو ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے، گھر سے رخصت ہوا جائے، احرام کو کفن سمجھ کر پہنا جائے، اور علائق دنیا سے تعلقات دنیا سے اسی طریقے سے منقطع ہوا جائے، اللہ کا خوف دل میں سمایا جائے، اور سب سے پہلے ان تمام گناہوں سے توبہ کی جائے
ایک قطرہ شراب کا ڈال دیں یا ایک قطرہ جو ہے وہ پیشاب کا ڈال دیں، سارا حرام ہوتا ہے، سارا پلید ہے۔ 100 روپے میں 1 روپیہ حرام کا اس طریقے سے مکس ہو جائے کہ پتہ نہ چلے کون سا روپیہ سارا حرام۔ تو یہ چیز جو ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے چاہیے، اور بنیادی مقصد یہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے جو ہے وہ حج کرنا ہے، اس کے گھر حاضری دینی ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے، اپنے گناہ معاف کروانے ہیں، اگلی زندگی جو ہے اس کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ اللہ کریم ہماری اولادوں کو ایسا کر دے، ہمارے کاروبار کو ایسا کر دے، میری ذات کو یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ اور حال یہ ہو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص بڑی دور سے سفر کر کے آتا ہے، سفر کی وجہ سے اس کی حالت جو ہے وہ بڑی مضطرب ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہوتا ہے، ہاتھ نہایت بلند کیے وہ ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا تعالی مجھے رزق حلال عطا فرما، میری اولاد کو نیک فرما دے، مجھے یہ عطا فرما دے، مجھے یہ عطا فرما دے، یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، مجھے یہ عطا فرما دے۔ اللہ کریم اس کی دعا اس کے منہ پر دے مارتا ہے، کیوں؟ اس کے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ حرام کا ہے، جو وہ بولتا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ ہمیشہ حرام بولتا ہے، اور جو اس نے پہنا ہوا ہے ملبسہ حرام، جو اس نے پہنا وہ بھی حرام کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ تو عبادات کے اندر خصوصیت کے ساتھ حج کے اندر تو یہ اسپرٹ پیدا خود بھی کیجیے، اور اپنے دوستوں کو جن کے ساتھ آپ مخلص ہیں مخلصانہ مشورہ دینا چاہیے کہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ اس اسپرٹ کے ساتھ کی جائے، پہلے اپنے گناہ یہاں پر معاف کروا لیے جائے، توبہ کر لی جائے، اور اپنے مال کو پہلے دیکھ لیا جائے حلال ہے یا حرام ہے۔ اب مزید ہمارے پاس کیونکہ وقت کم ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں نے ان کو اپنا سردار مانا، تمام ولیوں نے، خواہ وہ سلسلہ نقشبندیہ سے ہو، سلسلہ چشتیہ، کسی بھی سلسلے میں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کرام اپنا امام اور مقتدی مانتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ایک وہ شخص جس نے اپنے حج کے لیے سامان تیار کیا، پیسہ جوڑا، اور جب وہ چلنے لگا اسے معلوم ہوا کہ اس کے محلے میں کوئی اور شخص ہے جو فاقے کر رہا، اور اتنے فاقے ہو گئے ہیں کہ وہ حرام کھانے پر مجبور ہو گیا، اس شخص نے وہ سارا کا سارا مال اٹھا کر اپنے اس محلے دار کو دے دیا۔ ہم نے دیکھا اور ہم نے سنا کہ اس دن وہ اس بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے حاضر نہیں ہو سکا اس سال، لیکن جو بھی حج کر کے آیا اس نے آ کر بتایا کہ ہم نے تجھے صفا مروہ میں دیکھا تھا، ہم نے تجھے فلاں جگہ دیکھا تھا، ہم نے تجھے فلاں جگہ دیکھا تھا۔ وہ قسمیں کھاتا کہ میں تو گیا ہی نہیں ہوں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے فلاں جگہ دیکھا، فلاں جگہ دیکھا۔ تو عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دعا کی مولا تعالیٰ مجھے اس رات سے آگاہ فرما۔ رات کو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے اپنے محلے دار کا یہ خیال کیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ کریم نے ایک فرشتہ پیدا کر دیا جو اس کی طرف سے ہر سال اللہ کی بارگاہ میں حج پیش کرے، اور وہ اس کا ہم شکل بنایا ہے، جو بھی جائے گا وہ اس کے ہم شکل فرشتے کو دیکھے گا کہ وہ اس کی طرف سے حج کر رہا۔ بتائیے نا آج ہمارے یہاں ایسے کتنے لوگ یہاں نہیں ہیں، آپ کے اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے چک میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے وطن میں کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کے ضرورت مند ہیں، اور ایک شخص ہر سال عمرے پر جا رہا ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں جانا چاہیے، بڑی جرات کی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے، جائیں بالکل جائیں، لیکن اس واقعے کے تناظر میں عبداللہ ابن مبارک جو کچھ فرما رہے ہیں اس کے تناظر میں ذرا تھوڑا سا اور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جو عمرے کر رہے ہیں، ہم لوگ جو اس طرح کے حج کر رہے ہیں، حج جو ہے وہ زندگی میں ایک فرض ہے، عمرہ جو ہے وہ زندگی میں ایک ادا کر لیا، سنت ہے، عمرہ جو ہے وہ ادا ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں ایک ہی حج کیا، ساری زندگی میں ایک ہی حج کیا، حالانکہ چاہتے تو کر سکتے تھے، ایک ہی حج کیا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی عبادات کے اندر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ
اندر اصل جو دینی اسپرٹ ہے اس کو پیدا کیا جائے اور رسمیات سے رواجوں سے بچ کر چلا جائے. رواجوں سے بچنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. تمام احباب سے درخواست ہے کہ اگلی صف پہلے مکمل فرمائیں.